قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. روى الشيخان من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى أو كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین جمعہ، بزرگوں، نوجوان دوستوں اور اسلامی ماں اور بہنوں، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہم سب کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، صحیح عقیدہ دیا، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیدا فرمایا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتباع کا طریقہ بھی ہمیں سکھایا۔ اللہ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو توحید و سنت پر باقی رکھے۔ لاکھوں کروڑ دو سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے امت مسلمہ کو ایک جسم و جان قرار دیا اور فرمایا کہ سارے امت مسلمہ کو ایک جسم و جان کی طرح جو ہے مل کر زندگی گزارنا چاہیے۔ معزز حاضرین، آج کے آدھے گھنٹے کے خطبے میں ہم آپ کے سامنے ایمانی رشتہ کیا ہوتا ہے، تقریباً حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے لے کر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک یہ ایمانی رشتہ کیسے رہا، اور ایمانی رشتے کو ماشاءاللہ اس کا خیال کرنے والے دنیا کے اللہ تعالیٰ کے مقرب بندے اور نبی اور رسول تھے، اور یہ ایمانی رشتہ ماشاءاللہ صحابہ میں کیسے تھا۔ میں تو سمجھتا ہوں دنیا میں ایمانی رشتے کی بات ہو، صحابہ کا ذکر ہو، یہ تاریخ جو ہے ناقص مانی جائے گی۔ اس کے بعد چند مثالیں دے کر خطبے کے آخری میں آج یہ ایمانی رشتہ کمزور ہو گیا ہے، اس کے اسباب کیا ہیں، اللہ تک کی توفیق سے انشاءاللہ ان عناصر پر ہم گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر جو اتاری صورتیں وہ دو طرح کی ہیں، ایک مکی صورت، ایک مدنی صورت۔ مکی صورت تقریباً 80 سے زائد ہیں اور مدنی صورتیں 28 کچھ ہیں۔ ان صورتوں میں آپ اسلوب دیکھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مدنی صورتوں میں ایمانی رشتے پر بڑا زور دیا۔ خصوصاً سورہ حجرات کا مطالعہ کیجئے، اللہ تعالیٰ اس صورت میں بتاتا ہے کہ ایک سماج، ایک جو ہے ایک سوسائٹی کیسے پنپتی ہے، ترقی کرتی ہے، اس میں کیسے مل جل کر لوگوں کو رہنا چاہیے۔ اللہ نے اسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا انما المؤمنون اخوہ، کہا تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ آپ جانتے ہیں دنیا میں ایک رشتہ ہوتا ہے خون کا، اور ایک رشتہ ہوتا ہے سسرال کا، اور رشتہ بہت ہوتے ہیں، لیکن سب سے بہترین رشتہ اگر کوئی ہے تو وہ ایمانی رشتہ ہے۔ یہی وہ ایمانی رشتہ ہے جو امریکہ میں رہنے والے گورے انسان کو افریقہ میں رہنے والے کالے انسان سے جوڑتا ہے۔ یہی وہ ایمانی رشتہ ہے جو مغرب سے مشرق کو جوڑتا ہے، شمال کو جو ہے اس سے جوڑتا ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں گے فلسطین کی جو حالت ہمارے سامنے آ رہی ہے، ایک ایمانی رشتہ اپنے اندر ایمان کا درد رکھنے والا جب اس کو دیکھتا ہے تو بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو شروع ہو جاتے ہیں۔ ایک حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے بارے میں کیا کہا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کی مثال جو ہے یہ کیسی ہے، ایک دوسرے پر رحم کرنے میں ایک جسم و جان کی طرح ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں اگر آپ جسم کے کسی بھی حصے میں انجیکشن لگے تو درد محسوس ہوتا ہے، آپ نے اسی طرح امت کے بارے میں کہا دیکھو اگر کہیں بھی اگر کسی بھی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم درد سے کرا اٹھتا ہے۔ مجھے اس وقت وہ واقعہ یاد آتا ہے، ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ ترکی میں ایک مرتبہ مسلم جو ہے وہاں ڈاکٹروں کی ضرورت پڑ گئی تھی۔ وہ ڈاکٹروں کی ایک جماعت انڈیا سے ترکی جا رہی تھی۔ اس وقت ان سارے ڈاکٹروں کو جمع کر کے ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ نے بڑے اچھی پتے کی بات کہی، کہا اے ڈاکٹروں کی جماعت، آپ ترکی کے سرزمین پر قدم رکھ رہے ہو، وہاں جن زخمیوں کا علاج کرنے جا رہے ہو ماشاءاللہ یہ خدمت تمہیں مبارک ہو۔ اور اس موقع پر ایک جملہ کہا جو آب زر سے لکھنے کے قابل ہے، انہوں نے کہا اگر ترکی کے کسی مسلمان کے پیر میں کانٹا بھی چبھے تو اس کی چبھن ہر ہندوستانی مسلمان کو اپنے دل میں محسوس کرنا چاہیے۔ معزز حاضرین، آپ دیکھو اس ایمانی رشتے کے بارے میں حضرت نوح علیہ السلام ماشاءاللہ اپنے اوپر اللہ پر ایمان لانے والوں کے لیے کیسے تڑپتے رہے، ان کی حفاظت کے لیے کشتی کا حکم دیا، ان کا مذاق اڑایا تو دفاع کیا، اور ان کے حق میں مغفرت کی دعا بھی کی۔ سورہ نوح کو پڑھی، اللہ فرماتا ہے رب اغفر لی ولوالدی ولمن دخل بیتی مؤمنا وللمؤمنین والمؤمنات ولا تزد الظالمین الا تبارا۔ آپ جانتے ہیں ایک نبی اپنی قوم کے حق میں باپ ہوتا ہے، ایک باپ جیسے اپنے بچوں
بچوں کے لیے تڑپتا ہے ویسے یہ نبی اپنی قوم کے لیے تڑپتا ہے. کیا کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام؟ اے اللہ تو میری مغفرت فرما. دعا کا انداز دیکھو, آدمی کو سب سے پہلے اپنے سے شروع کرنا چاہیے اور اس کے بعد اپنے والدین کے لیے دعا فرمائے. اور کہا اس وقت میں جتنے مومن مرد عورتوں سب کے لیے دعا مانگی. بلکہ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ تو آگے کہتے ہیں قیامت تک پیدا ہونے والے سارے مومن مردوں عورتوں کے لیے دعا فرمائی. اللہ اکبر, کتنا بڑا حضرت نوح علیہ السلام کا ظرف تھا. قیامت تک آنے والے سارے مسلمانوں کے لیے ماشاءاللہ مغفرت کی دعا فرمائی. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ یہ کہتے ہیں, اور یہی بھی کہتے ہیں یہ دعا تو ایسی ہے ہم میں یاد کر کے حضرت نوح کے نقش قدم پر چلتے ہوئے ماشاءاللہ ہمیں دعاؤں کا اہتمام کرنا چاہیے. معزز حاضرین, ایمانی رشتہ اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ہر نبی کو دیکھو اپنے قوم کے لیے کیسے تڑپتا ہے. دیکھو پڑھو سورہ اعراف, پڑھو سورہ جو ہے ہود, پڑھو سورہ جو ہے شعراء. ہر نبی اپنے قوم سے کہتا ہے اے میری قوم کے لوگ, یعنی مطلب یہ ہے وہ جن قوم میں بھیجے گئے ان کو کفر و شرک سے بچانا, جنت کا راستہ بچانا, اتنا تو تھا. مگر جو ایمان لائے ان کے لیے بھی ماشاءاللہ تڑپ گئے. اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں ابراہیم کی تڑپ دیکھو, دعا کیسے کی, فمن تبعنی فإنہ منی, اے اللہ میری قوم نے اگر مجھے مانا تو وہ میرے میں سے ہے, مگر جس نے نافرمانی کی تو نہیں کہا وہ جہنم میں چلا گیا. کہا اے اللہ میری قوم میں جو ایمان نہیں لایا تو غفور رحیم ہے. یہاں دیکھیے تڑپ کیسی ہے. آپ جانتے ہیں قرآن کریم میں سورہ ہود میں اس کا ذکر ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے. آنے کا مقصد کیا تھا؟ ایک طرف تو حضرت اسحاق کی خوشخبری دینا بھی تھا, دوسری طرف تھا وہ جو ہے قوم لوط پر عذاب کا فیصلہ کرنا. اور جانتے ہیں لوط علیہ السلام کا ابراہیم سے گہرا تعلق تھا. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پوچھا کیوں آئے تو بولے تم کو خوشخبری دینا ہے اسحاق کی, لمبا واقعہ ہے. اس وقت انہوں نے کہا ہم اللہ کے حکم سے قوم لوط پر جو ہے عذاب لے کر آئے. دیکھو ایک نبی کیسے تھوڑا پڑتا ہے, کہنے لگے ان فیہا لوطا. حضرت ابراہیم نے کہا وہ ہمارا یا بھتیجا بھانجا اس میں ہے, کیا ہوگا میرے بھانجے بھتیجے لوط کا. اس وقت ماشاءاللہ فرشتے کہنے لگے انا منجوک واہلک, یاد رکھو ہم تمہارے لوط کو اور لوط پر ایمان لانے والوں کو ہم نجات دیں گے, مگر لوط کی بیوی جہنم میں جائے گی. معزز حاضرین یہ بات بھی ہے ان تمام میں نبیوں میں جو تڑپتا دل رکھتے تھے ایمانی رشتے کی بنیاد پر, سب سے زیادہ اگر درد تھا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں تھا. اور اب جانتے ہیں دنیا میں سب سے پاکیزہ مضبوط مستحکم ایمان والا اگر کسی کا دل تھا وہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. ایسا دل تھا ماشاءاللہ 23 سال تک وہ مکمل طور پر قرآن کی عظمت کے سامنے ڈٹ کر رہا. ورنہ تو ایسے ہوتا, اللہ قرآن کے بارے میں فرماتا ہے اگر ہم اس قرآن کو پہاڑ پر نازل کرتے ریزہ ریزہ ہو جاتا. وہ کیا دل تھا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, 23 سال تک ماشاءاللہ وہی کی سختیوں کو جھیلتے جھیلتے علم لے کر ماشاءاللہ امت تک پہنچایا. چنانچہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایمانی رشتے کا بڑا لحاظ رکھتے. مکی دور میں بلال ستائے گئے, بلال حضرت یاسر کا پورا خاندان ستایا گیا, حضرت سمیہ کو ستایا گیا, کیا کیا نہیں ہوا. اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دکھ درد دیکھو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اصبر آل یاسر فإن موعدکم الجنہ, یاد رکھو یاسر کے خاندان والوں صبر کرو انشاءاللہ تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں تھے, آپ نے توحید کو مستحکم فرمایا. آپ سارے صحابہ کرام کو مل جل کر رہنے کا حکم دیتے. کہاں تھے صحابہ کرام؟ کبھی اپنے گھروں میں چھپ کر نماز پڑھتے, کبھی دار ارقم میں نماز پڑھتے. آپ مدینہ تشریف لائے, یہ دیکھو پوائنٹ, آپ مدینہ تشریف لائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف لاتے ہی ایک بہترین سماج, ایک بہترین سوسائٹی کی تشکیل دینے کا مکمل طور پر حکم فرمایا. ایک یہودی تھے, وہ بعد میں صحابی ہو گئے اس اسلام لا کر, عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں داخل ہوئے تو آپ نے مدینے میں داخل ہوتے ہی جن باتوں کو حکم دیا, کہا افشوا السلام, سلام کو عام کرو. جس معاشرے میں سلام عام ہوتا ہے اس معاشرے میں ایمانی رشتہ مضبوط ہوتا ہے. آج دیکھو اس ایمانی رشتے کو کمزور کرنے والے یہی الفاظ ہیں, گڈ آفٹر نون, یہ پتہ نہیں کیا کیا لا کر, ہاں نمستے, ان تمام چیزوں کو لا کر ایمانی رشتہ بڑا متاثر ہوا. اور دیکھو عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کہتے ہیں جیسے میں نے رسول اکرم صلی اللہ
علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھا، معلوم ہو گیا یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہے۔ اور اس طریقے سے دیکھو اللہ کے نبی مدینہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد آپ مہاجرین کے لیے گھر نہیں بنائے، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے مدینہ پہنچتے ہی سب سے پہلے جو ہے جگہ لے کر مدینے میں مسجد تعمیر فرمائی۔ کیا ہے یہ مسجد ایمانی رشتے کو مضبوط کرتی ہے۔ حضرات صحابہ کرام کے زمانے میں کیسے تھا؟ نبی کے زمانے میں اگر کوئی آدمی مسجد میں نظر نہ آتا تو اللہ کے نبی صحابہ سے پوچھتے کیوں نظر نہیں آ رہی ہو۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت آتی ہے اگر ہم میں سے کوئی عشاء اور فجر کی نماز میں نظر نہ آتے اس کے بارے میں ہم بدگمانی کرتے کیوں نہیں آ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمانی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ماشاءاللہ مسجد بنائی۔ اور آپ کا ایک بہت بڑا کارنامہ ایمانی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے انصار و مہاجرین کے درمیان میں بھائی چارگی کرائی۔ امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد رحمہ اللہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے انصار و مہاجرین میں ایسی محبت ڈالی، اللہ اکبر، یہ آسمان و زمین جب تک قائم ہے محبت کا ایسا نمونہ دنیا ہرگز نہیں دکھا سکتی۔ کیا ہوا؟ اللہ اکبر، مہاجرین بھائی کے لیے انصار نے اپنی بیویاں تک قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اور ایمانی رشتے کی حد تو یہ مہاجر صحابہ کے لیے انصاری صحابہ اپنے مالوں میں وراثت کے متعلق مکمل طور پر سوچنے لگے۔ اللہ اکبر، کیسے تھا حضرات صحابہ کرام کا دور؟ آپس میں ایک جسم جان کی طرح تھے، ایمانی رشتہ بڑا مضبوط تھا، ایمانی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے سارے اسباب اپناتے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ تو ان کا نقشہ کھینچتے ہوئے سورہ صف میں یوں فرماتا ہے ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص۔ حضرات صحابہ اکرام کو دیکھتے تو ایسے معلوم ہوتا کہ حضرات صحابہ اکرام پیسا سیسا پلائے ہوئے دیوار ہیں۔ عربی میں ایک جملہ بولتے ہیں بالمثال یتضح المقال، کہ مثال دینے سے بات سمجھ میں آتی ہے۔ آج کل ہم دیکھتے ہیں ان ممبروں پر کھڑے ہو کر لوگ بے بنیاد قصے سناتے ہیں، اس میں کیا ہوتا ہے؟ سامعین کا ذوق خراب ہوتا ہے۔ آئیے میں آپ کو صحیح قصے سناتا ہوں۔ اللہ اکبر، یہ غزوات میں ایمانی رشتہ کیسا مضبوط تھا دیکھو۔ حضرت مصعب بن عمیر کو تو آپ جانتے ہیں ایمان لانے سے پہلے کیسے تھے، جہاں سے گزرتے تو ایسے معطر ہوتے، بولتے مصعب یہاں سے گزرا ہے۔ جب اسلام کو گلے سے لگایا تو ماشاءاللہ زندگی میں کیا مکمل طور پر سادگی آ گئی۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد میں جھنڈا دیا تھا۔ جب دشمن مارتا یہ ہاتھ کٹا تو اس ہاتھ میں پکڑ لیا، اللہ اکبر۔ اب دشمن نے اس ہاتھ کو مارا تو سینے سے لگا لیا۔ دیکھو اسلام کے جھنڈے کو اور اس کی شان و شوکت کو مٹی میں ملنے نہیں دیا۔ اور جب حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ نے سینے سے لگایا اس کو تو دشمن نے سینے میں تیر مارا، جو ہے وہ کیا ہو گئے؟ شہید ہو گئے۔ اور جب شہید ہو گئے تو شہید ہونے سے پہلے جب تیر ماری جاتی روایتوں میں آتا وہ ہمیشہ وہ شہید ہونے سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برابر یاد کرتے۔ یہ آیت ان کے ہونٹوں پر ہوتی وما محمد الا رسول، میں تو چلا جاؤں گا مگر رسول کیا ہوگا، رسول کا کیا حال ہوگا۔ ایسے وقت میں بھی وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے۔ بہرحال یہ ہاتھ بھی کٹا اسلام کے لیے، وہ ہاتھ بھی کٹا اور اپنا سینہ بھی اسلام کے لیے دے دیا، گر گئے نیچے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد کے میدان میں ان کو دیکھا تو کیا کہنے لگے؟ اشہد ان ہؤلاء شہداء عند اللہ یوم القیامہ، میں گواہی دیتا ہوں قیامت کے دن یہ جو ہے مکمل طور پر شہداء بن کے اٹھیں گے۔ جب ان کی تجہیز و تکفین کا معاملہ آیا تو کیا حال ہوتا ہے دیکھو، جب سر ڈھانپ رہے تو پیر کھل جا رہا ہے، پیر ڈھانپ رہے سر کھل جا رہا ہے۔ ہماری حالت تو یہ نہیں ہے، ماشاءاللہ ہمارے پاس تو اتنے کپڑے ہیں ہم دوسروں کو بھی دے سکتے ہیں، مگر صحابہ کرام کا حال کیسے تھا؟ سر ڈھانکتے پیر کھل جاتا، پیر ڈھانکتے سر کھلتا۔ صحابہ کرام آبدیدہ ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے، آپ نے تو اس موقع پر کہا غطوا بها رأسه وجعلوا على رجليه الاذخر، کہا سر ڈھانپ دو، پیر نہیں چھپ رہے تو گھاس ڈال کے دفن کر دو۔ اللہ اکبر، یہ ان کا حال تھا۔ ایمانی رشتہ کیسے مضبوط تھا۔ یہ مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کو ہم اپنی زندگی میں بہت کم یاد کرتے ہیں۔ 3 ہجری میں غزوہ پیش آیا تھا، اس کے بعد تقریباً 8 سال بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ وفاداری کرتے ہوئے ان کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہوئے شہداء احد کے پاس جاتے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں حج عمرہ کرنے والے جب احد کے میدان میں جاتے ہیں، شہداء احد کے پاس جاتے ہیں، کیا اسلام کے لیے دی ہوئی قربانی یاد آتی ہیں؟ کیا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ عنہ کی ایمانی رشتے کی ہمیں احساس ہوتا ہے؟ سوچنا چاہیے۔ اور یہ دیکھو آدمی جب مالدار ہوتا ہے تو دل سخت ہو جاتا ہے، مگر حضرت صحابہ کرام سے نہیں تھے، ایمان پا کر بھی مال پا کر بھی دل بڑا نرم ہوتا تھا۔ روایتوں میں آتا ہے ایک دن حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ بیٹھے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے شاید، سامنے افطاری کا سامان رکھا ہوا ہے، اچانک رونا شروع کر دیتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں سامنے
میں افطاری کا سامان رکھا ہے، رونے کی کیا ضرورت ہے؟ تو کیا کہتے ہیں دیکھو ایمانی رشتہ کیسے مضبوط تھا، ایمان پا کر بھی دل کیسے نرم تھا، کہنے لگے مجھے تو مصعب یاد آتے ہیں، اللہ اکبر، کبھی کہتے ہیں مجھے حمزہ یاد آتے ہیں، کبھی بولتے ہیں مجھے عبداللہ ابن جہش یاد آتے ہیں۔ اور اس کے بعد حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے جو جملہ کہا وہ جملہ تو ہمیں رلا دیتا ہے، کہنے لگے وہ ہم سے تو بہتر تھے، دنیا سے چلے گئے، مجھے ایسے لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہماری نیکیوں کا سارا بدلہ دنیا میں دے دے، آخرت مجھے کیا ملے گا، روتے روتے افطار کا سامان چھوڑ کے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ معزز حاضرین، غزوہ احد میں یہی احد کا موقع تھا، جابر رضی اللہ عنہ ایک بیٹے، ان کی 9 بہنیں، جب حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد کا انتقال ہو گیا تو حضرت جابر میدان احد میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تسلی دیتے، پوچھتے ہیں جابر اداس کیوں بیٹھے ہو؟ کہنے لگے یا رسول اللہ میرے باپ کا انتقال ہوا ہے، میری 9 بہنیں ہیں، کیا کروں میں؟ اس موقع پر دیکھو ایمانی رشتہ کیسا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جابر رضی اللہ عنہ کو تسلی دی۔ یہ تسلی کا انداز آج بھی علماء کو اپنانا چاہیے۔ کہنے لگے اے جابر میں تم کو ایک بات بتاتا ہوں، کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے تمہارے والد سے براہ راست بات کی ہے، اللہ اکبر، یہ اعزاز، اللہ نے تمہارے والد سے براہ راست بات کی ہے۔ پوچھنے لگا اللہ اے عبداللہ تم کیا چاہتے ہو؟ عبداللہ نے کہا میں دنیا میں جانا چاہتا ہوں۔ اللہ نے جواب دیا دیکھو میرے پاس ایک مرتبہ آنے کے بعد دنیا میں دوبارہ جانے کا میرے پاس قانون نہیں ہے۔ معزز حاضرین، واقعات میں بہت کم بتاتا ہوں آپ کو، ایک واقعہ اور بھی ہے، اس سے پہلے میں نے خطبہ ذکر کیا تھا، اس میں ایک دن کیا کیا، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بلال کو کہا کہ تم کالی لونڈی کے بیٹے ہو، حالانکہ ان کا دل توحید سے منور تھا، ان کے دل میں اطاعت کا نور تھا۔ حضرت بلال کو بڑا برا لگا، حبشہ سے آئے ہوئے تھے یہ، تو بولے کالی لونڈی کا بیٹا تو بھی کالا ہے، تیری ماں بھی کالی ہے۔ حضرت بلال کو برا لگا، حالانکہ بلال جا کر جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کرنے لگے، یا رسول اللہ یہ بولتے ہیں کہ میں بھی کالا ہوں، میری ماں بھی کالی ہے۔ اس موقع پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کا کیسے دفاع کیا، دیکھو ابو ذر سے کہا اے ابو ذر تم اسلام تو لا چکے، مگر یہ دیکھو دوسروں کو گورا اور کالا گننا یہ جاہلیت ہے، تمہارے اندر ابھی جاہلیت کے آثار ہیں۔ اس جملے کا اثر حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کے دل پر بڑا ہوا۔ ہمارے پاس ہوتا کیا ہے، اگر ہم کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، اس سے معافی بغیر مر گئے تو یہ دنیا میں ہمارا دل دکھانا ہمارے لیے نار جہنم میں جانے کا ذریعہ بن سکتا ہے۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اپنی اصلاح فرمائی، فوراً بلال کے پاس گئے۔ یہ دیکھو مطلب ماشاءاللہ معافی مانگنے کا انداز کیسے ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بلال کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں بلال میں نے تم کو تکلیف دی، میں ایک کام کرتا ہوں، دیکھو اپنا یہ گل زمین پہ رکھتا ہوں، اللہ اکبر، میں یہ اپنا گل کہاں رکھتا ہوں؟ زمین پہ رکھتا ہوں، تم کیا کرو اپنا پیر اس گال پہ رکھو تاکہ میں نے تم کو جو ستایا ہے اس کا کفارہ ہو جائے۔ قربان جاؤ بلال کے اخلاق پر۔ کہنے لگے بلال دیکھو میں جو گال تم زمین پر رکھتے ہو میں اس گال پر اپنا پیر نہیں رکھ سکتا۔ میں یہ معافی مانگنے کا انداز تھا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو ذر کا۔ تو بولنے لگے تم جہاں اللہ کے سامنے گال رکھتے ہو نا میں اس پر پیر نہیں رکھ سکتا۔ اس کے بعد ماشاءاللہ مکمل طور پر یہ ہو گئے۔ اور ایک بھی دیکھو ابن مسعود کا واقعہ سناتے ہیں، ابن مسعود کا نام آپ نے سنا ہوگا اپنی زندگی میں، بڑے دبلے پتلے ایسے تھے، ہوا یا جو ہلتے تھے مدینے میں، اور اللہ کے نبی کو وضو کا پانی رکھنا، جوتے پہنانا، مسواک دینے کی ذمہ داری تھی۔ شاید ایک دن وہ مسواک توڑنے کے لیے اوپر چڑھے تو ہوا کیا، وہ جھاڑ کے ساتھ ہلنے لگے، صحابہ کرام ان کو دیکھ کر ہنس پڑے۔ تو حضرت عبداللہ مسعود کو بڑا برا لگا، کیا میری باریک پیڑیوں کو دیکھ کر مذاق اڑاتے ہیں؟ جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایمانی رشتے کے بل بوتے پر حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ کا ماشاءاللہ کیسے دفاع کرتے ہیں، کہتے ہیں قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر ابن مسعود کے دونوں پیروں کو اگر میزان میں تولا جائے وہ انشاءاللہ احد پہاڑ زیادہ وزنی ہوگا۔ تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے، لہٰذا کسی بھی آدمی کو ظاہر کو دیکھ کر ہمیں مکمل طور پر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ اور دیکھو عموماً کیا ہوتا ہے، یہ ایمانی رشتہ جس قدر صحابہ میں مضبوط تھا، یہ شیعہ اور رافضی کیا کرتے ہیں، حضرت علی اور حضرت معاویہ کے اختلافات کو بڑا چڑھا کے پیش کر کے وہ ایمانی رشتے کو کمزور کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ جنگ جمل، یہ جنگ صفین جو پیش آئی تھی، ان بارے میں ہمارے اہل سنہ والجماعہ کا علماء کا عقیدہ ہے، صحابہ میں جو اختلافات ہیں اس کو بار بار ذکر نہیں کرنا چاہیے۔ الکف
فَعْفُ عَمَّا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، علی اور معاویہ میں اختلاف ہوا، شیطان نے ان کو بھی لڑایا۔ ایک دن جو ہے غسانی بادشاہ نے کیا کہا، اے معاویہ، علی کے خلاف لڑنے کے لیے تم کو جو لشکر چاہیے میں بھیجتا ہوں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایمانی رشتے کی ماشاءاللہ کس قدر مقام و مرتبہ رکھا، کہا اے رومی کتے، تم ہمارے آپسی اختلافات کا فائدہ اٹھانا چاہتے ہو، یاد رکھو میں تم سے کبھی مدد نہیں مانگ سکتا۔ یہ علی اور عائشہ یہ کون ہیں؟ داماد اور ساس ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ لڑنے کے لیے گئیں، واپسی میں یہ لفظ وغیرہ ذکر نہیں کرتے۔ یہ ہوا کیا اس موقع پر، حضرت علی رضی اللہ عنہ نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو رات میں ٹھہرایا، کھانے کا انتظام فرمایا اور مدینہ تک ماشاءاللہ بھیجنے کا مکمل طور پر انتظام فرمایا۔ معزز حاضرین، حضرات صحابہ کرام میں ایمان کس قدر مضبوط تھا، اس کا سبب یہ ہے کہ توحید کی پختگی تھی، ان کے اندر تقوی بھی تھا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر ایک دوسرے سے محبت بھی کرتے تھے، ان کے اندر ایثار و قربانی بھی تھی۔ آج کل دیکھو مہمان نوازی بھی امت سے اٹھ رہی ہے۔ کبھی کبھی کوئی آدمی ہمارے پاس رشتہ دار آتا ہے، اگر وہ فون کرتا ہے تو ہم گھر میں رہ کر بھی جھوٹ بولتے ہیں، یہ رشتہ داری تھی۔ ٹھنڈی کے دن تھے، حضرات صحابہ کرام اپنے پیٹ پر دو پتھر، ایک پتھر، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پیٹ پر دو پتھر باندھ کر جو ہے خندق کھود رہے تھے۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرا دل بڑا خراب ہوا، سردی کے دنوں میں نبی کا یہ حال، صحابہ کا یہ حال، میں جا کر اپنی بیوی سے کہنے لگا حضرات صحابہ کرام بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بھوکے رہ کر جو ہے خندق کھود رہے ہیں۔ تو حضرت جابر نے کیا کیا، اپنی بیوی سے کہا، گوشت پکایا، روٹی پکائی، فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ، میں نے آپ کے لیے اور آپ کے صحابہ کے لیے کھانا تیار کیا ہے۔ کیا خوشی میں، بھوک میں انسان سنا تو دلوں کو کیا سکون ملا ہوگا۔ آپ نے اعلان کیا اے خندق کھودنے والوں، جابر نے تمہارے لیے کھانا تیار کر دیا ہے، روٹی اور گوشت۔ آپ نے جابر کے گھر میں جو پکانے والا تھا اس سے کہہ دیا میں آنے تک روٹی اور گوشت کو ہاتھ نہیں لگانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھودنے والے، بھوکے پیاسے تڑپنے والے صحابہ کو لے کر گئے۔ آپ دیکھو، حالانکہ آپ سپروائزر ہیں اس وقت، لیکن سب سے پہلے کھانے نہیں بیٹھے، آپ روٹی اور گوشت کے پاس کھڑے ہو گئے، سب کو ملا کر ماشاءاللہ روٹی اور گوشت دیا۔ جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہمارے گھر میں کھانے کے بعد بھی جتنا گوشت تھا وہ گوشت مکمل طور پر باقی رہا۔ اس طریقے سے معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا ہمیشہ ساتھ دیتے، ان کا حق، ان کے حقوق ادا کرتے، ان کا دفاع بھی کرتے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے ہم دو آدمی بیٹھے رہتے ہیں تو وہاں کسی تیسرے آدمی کے بارے میں گفتگو ہوتی ہے تو ہم کیا کرتے، سن کے خاموش ہو جاتے۔ صحابہ ویسے نہیں تھے، اگر کسی مومن آدمی پر آنچ آتی تو ماشاءاللہ دفاع کرتے۔ یہ دیکھو کیسا ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ رسول اللہ کے ساتھ سخت گرمی میں نکل کر مدینے سے 750 کلومیٹر کی دوری پر گئے تبوک۔ وہاں پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن مالک کے بارے میں پوچھا، کعب کہاں ہیں؟ وہ کعب کون تھے؟ غزوہ احد سے لے کر تمام جنگوں میں شریک تھے وہ، ان کے پاس جو ہے تمام وسائل تھے، جیسے کار بھی تھا، ٹو ویلر، فور ویلر، سب تھا ان کے پاس اس زمانے کے اعتبار سے، مگر وہ جائیں کل نکلیں گے بلکہ نہیں نکلے۔ جیسے ہی اللہ کے نبی مدینہ تبوک پہنچے تو آپ نے فرمایا کہاں ہے جو کون، کہاں ہے کعب؟ تو اس وقت ایک آدمی نے کہا کعب کو تکبر آیا ہے، اگر ہم چاہتے تو شاید سن کر خاموش ہو جاتے، مگر معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا کہتے ہیں یا رسول اللہ، میں نے کعب کے ساتھ زندگی گزاری ہے، میں نے ان کی زندگی میں خیر دیکھا ہے، انہوں نے کبھی تکبر نہیں کیا، اسی لیے سچ فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، دیکھو اگر کوئی آدمی کسی مومن آدمی کی جو ہے مومن آدمی کا دفاع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ کو اس کے چہرے سے مکمل طور پر کیا کرے گا، ختم کر دے گا۔ اور اب یہ بات یاد رکھو، دل جب پاک ہوتا ہے ایمانی رشتہ مضبوط ہوتا ہے۔ صحابہ کا دل بھی مضبوط تھا، نبی کا دل بھی مضبوط تھا، ماشاءاللہ وہ ایمانی رشتہ مضبوط رہا۔ خطبے کی آخری میں ہم آپ کے سامنے یہ بتائیں گے کہ ایمانی رشتہ کمزور ہوتا کیسے ہے۔ سب سے پہلے ایمانی رشتہ کمزور ہونے کا سبب یہ توحید کی کمزوری ہے۔ حضرات صحابہ اکرام جیسا عقیدہ اپنے اندر پیدا کر لو، میں سمجھتا ہوں ان کے زمانے میں جو ایمانی رشتہ تھا، جو اخوت تھی، ماشاءاللہ وہ لوٹ کر آئیں گی۔ آج کل ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں میں توحید ہے کیا، آباء و اجداد توحید پرست ہیں، اسی کو رکھ کر ہم زندہ گزر نہیں۔ توحید کا علم حاصل کرو، توحید پرست بنو، اور یاد رکھو جب امت میں شرک آتا ہے تو کیا ایمانی رشتہ کمزور ہوتا ہے۔ آج دیکھو ہمارے کلمہ کوئی بھائی ہیں، کوئی آدمی کسی جو ہے ولی کے سامنے جھک رہا ہے، کبھی کسی خبر کے سامنے جھک رہا ہے، مختلف جھک رہے ہیں، اس سے کیا ہو رہا ہے، یہ ہمارے مسلمان مشرک بھائی کیا ہو رہے ہیں، ہم سے کٹ کر ایمانی رشتے میں کمزور ہو رہے ہیں۔ اور ایمانی رشتہ کمزور ہونے کا اور ایک بڑا سبب بدعت و خرافات ہیں۔ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کو صحابہ
کرام کے زمانے کو. اس زمانے میں بدعت و خرافات نہیں تھے, ماشاءاللہ امت ایک تھی. ایک دن حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کوفہ کی ایک مسجد میں جاتے ہیں. وہاں لوگ کیا کرے, وہ کنکرے لے کر آپس میں اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ بلکہ اجتماعی ذکر کر رہے ہیں. ابن مسعود داخل ہو کر کہنے لگے, اے ذکر کرنے والوں کی جماعت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے بھی ابھی بوسیدہ نہیں ہوئے, اللہ کے نبی کے صحابہ کی جماعت بھی موجود ہے, تم اتنا جلدی بدعت میں چلے گئے. وہ کنکری پھینک پھینک کر تسبیح گر رہے تھے. حضرت عبداللہ مسعود رضی اللہ عنہ نے کنکریاں لیا اور اجتماعی ذکر کرنے والوں کو کنکری مار مار کر مسجد سے باہر کر دیا. اور ایمانی رشتہ کمزور ہونے میں ہمارے خواہشات کی اتباع بھی ہے. جب بندہ خواہشات کی اتباع کرتا ہے تو ایمانی رشتہ کمزور ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے ایمانی رشتے کے کمزور ہونے میں صحیح محبت کا فقدان. علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ نے دل کو پیدا کیا تاکہ اس میں اللہ کی محبت کو ڈالا جائے. آج دیکھو ہمارے دل میں اللہ کی محبت کے علاوہ سب قسم کی محبتیں. آج نوجوانوں کو دیکھو, ان کے دلوں میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر نہ نبی کی محبت نکلے گی نہ صحابہ کی محبت نکلے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں, ایک جگہ سمر اسلامی کیمپ ہوا, اس میں سوال لکھا گیا کہ 4 خلفائے اربعہ کے نام لکھو. لکھنے والا لکھتا ہے ابو حنیفہ, امام مالک. نعوذ باللہ, ہماری امت کو نوجوانوں کو جو ڈگری کالج کرتے ان کو 4 خلفاء کا نام بھی معلوم نہیں, تو بھلا بتائیے ایمانی رشتہ کیسے مضبوط ہو سکتا ہے. اور اسی طریقے سے ایمانی رشتہ کمزور ہونے کا سب خود غرضی بھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو قسم کھا کر کہا, تم میرے بعد ناپسندہ چیزیں بھی دیکھو گے اور ساتھ میں خود غرضی بھی دیکھو گے. ہم اپنے معاشرے میں بولتے شیخ اپنا اپنا دیکھ. آج کل تو ماحول ایسا ہے, اگر کہیں شاہراہ پر کہیں بھی اگر مرڈر ہو گیا, انسان وہاں ڈرتا کھڑنے کے لیے, حالانکہ وہاں کھڑے ہو کر ہم ماشاءاللہ مدد بھی کر سکتے ہیں. ایک جنگ میں ایسے ہوا, شہداء پورے پڑے ہوئے ہیں, وہ صحابیت پانی لے کر گھوم رہی ہیں. ایک آدمی کے پاس لگا تو بولتا نہیں میرے سے آگے میرے سے آگے. اللہ اکبر. دنیا سے جاتے ہوئے بھی اثر و قربانی کا مکمل طور پر جذبہ ہوتا تھا. حقوق کی ادائیگی میں تساہل, اللہ کا حق ادا کرو, نبی کا حق ادا کرو, سب کے حقوق کو ادا کرو. جیسا کہ حضرت سلمان رضی اللہ عنہ نے کہا, وَاعْطِ كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ. ہمارا تو حال یہ ہے, اگر ہمارے رشتہ داروں میں کسی کا انتقال بھی ہو جاتا ہے, ہم نہ زیارت کرنے جاتے نہ تو نماز جنازہ میں جاتے, بلکہ لوگ بولتے میت کے پاس جا کے ویڈیو کال کرا تو کافی ہے. یہ دیکھو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ, جب آدمی کیا کرتا ہے, نماز جنازہ پڑھتا ہے تو 1 پہاڑ جیسا ثواب ملتا, جب تدفین میں شریک ہوتا 2 پہاڑ جیسا ثواب ملتا. حضرت عبداللہ ابن عمر کیا سمجھ گئے, میں نماز جنازہ پڑھ لیا تو مجھے 2 پہاڑ ثواب ملتا سمجھ گئے انہوں. ابن عمر شاید یہ سنت تھے. ابو ہریرہ نے کہا, اے ابن عمر یاد رکھو تم اب تک غلطی پر ہو. ان کو احساس ہونے لگا, اگر میں کتنے میتوں کی تدفین میں شریک ہوتا تو 1 پہاڑ کا ثواب ملتا. ایسا اپنا ہاتھ اپنا زمین پر مار کر کہنے لگے کتنے قرات میں نے کھو دیے. نمازوں کی صفوں میں عدم درستگی. امام بخاری رحمہ اللہ اپنی صحیح بخاری میں کہتے ہیں صفوں کو درست کرنا واجب ہے. جو لوگ صفوں کو درست نہیں کرتے گنہگار ہیں. آج کل بھی ہوتا ہے, دیکھیے ہم مسجدوں میں امام جیسے ہی اقامت ہوتی ہے فوراً کھڑا ہو جاتا نہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ تو کوڑا لے کر صفوں کو درست کرتے تھے. ایک مرتبہ ایسے ہوا, نبی کے سامنے ایک صحابی کھڑے ہیں, ذرا پیٹ نکلا ہے, آپ نے کہا تمہارا پیٹ نکلا ہے, صفوں کو درست کرو. یہ صفوں کی درستگی بھی امت میں ایمانی رشتہ, یہ دیکھو جمعہ کا موقع, عید کا موقع, یہ سب ایمانی رشتے کو مضبوط کرنے کے لیے ہیں. اور یہ اسی طریقے سے یہ صفوں میں جو ہمارے پاس ایمانی رشتہ کمزور ہوتا ہے, تعصب بھی ہے. ہمارے پاس تعصب کیا تھا, زبان کا تعصب. آندھرا میں تلنگانہ میں رہنے والوں کو کیا ہوتا ہے, اور تیلگو زبان پر تعصب ہوتا ہے. تمل ناڈو میں رہنے والوں کو تمل کا تعصب ہوتا ہے. یاد رکھو یہ مختلف زبانیں اللہ کی قدرت کا ایک مظہر ہیں. دعوتی کام ہونا چاہیے. اگر ہم اس کو تعصب کا ذریعہ بنا لیں ایمانی رشتہ کمزور ہوگا. اور اس میں زیادہ دیکھیں گے کیرلا والوں کو, وہ اگر وہ زبان والا مل گیا بس اتنا تعصب ہے, دوسروں کی مدد بھی نہیں کرتے. یہ دیکھو کیسا ہے. اس طریقے سے آج امت کو ایمانی رشتہ کمزور کرنے کے اسباب میں ہمارے مذاہب کا تعصب بھی ہے. یہ حنفی, یہ شافعی, یہ حنبلی, یہ مالکی, کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والوں ہوں, یاد رکھو ہم ان کو اپنا حریف و دشمن نہ سمجھیں بلکہ مکمل طور پر ان کی اطاعت کریں. یاد میں آپ کو پوچھتا ہوں, امام ابو حنیفہ, امام احمد, امام مالک, امام بن حنبل, ان لوگوں نے دین کی خدمت کی, دین کو انہوں نے تقسیم نہیں کیا. لوگ بتاتے ان چاروں اماموں نے دین کو تقسیم کر دیا. اور ایک بات بھی ہے, اس موقع پر آپ کو بتا کے آگے بڑھتا ہوں, بعض لوگ کیا سمجھتے 73 فرقوں میں یہ 4 بھی آتے سمجھتے. نہیں ہے, یہ 4 نہیں آتے.
یاد رکھو اگر آپ ان 4 کو اگر آپ گمراہ فرقوں میں اگر تقسیم کریں گے تو ہو گیا کیا؟ نعوذ باللہ ابو حنیفہ، امام شافعی، مالک، احمد جہنم میں جائیں گے. لہٰذا اس طریقے سے غلط تقسیم نہیں کرنا چاہیے. اور ایک بات بھی ہے، کیا ہے؟ ایمانی رشتے کو کمزور کرنے والی چیزوں میں زیادہ مذاق. اللہ تعالیٰ سورہ حجرات میں فرماتا ہے مردوں کو مردوں سے مذاق نہیں اڑانا چاہیے. مذاق کیسے اڑاتے ہیں ہم لوگ؟ مذاق کبھی اشارے کنایے سے اڑاتے، ہر طریقے سے اڑاتے. اور یاد رکھو خواتین بھی ہیں، عورتوں کو عورتیں مذاق نہیں اڑانا چاہیے. اور شادیوں میں ہم لوگ دیکھتے اگر کوئی معمولی کپڑے پہن کے آ گئے تو اس کا مذاق اڑانا. اس طریقے سے بدگمانی، غلط فہمی، غیبت، اللہ اکبر، یہ تو اتنی خطرناک ہے، ہمارے معاشرے کو کھا جا رہا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسے ہوا، ایک طرح کی بدبو آئی. صحابہ نے پوچھا یہ بدبو کیا پھیلی ہے؟ آپ نے فرمایا تم میں سے جن لوگوں نے غیبت کی اس کی بدبو پھیلی. میں آپ سے پوچھتا ہوں صحابہ کے زمانے میں غیبت کم ہوتی تھی مگر اس کا اثر کائنات پہ ہوتا تھا. ہم کیا سمجھتے گاڑی سے، 2 ویلر سے نکلنے والا دھواں آلودگی میں اضافہ کرتا ہے. غیبت سے بھی نعوذ باللہ کیا ہوتا ہے؟ ایمانی رشتے کمزور ہوتے ہیں. اور اسی طرح سے چغل خوری، حسب و نسب پر فخر. یہاں دیکھو میری طرف، ایک دن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے حضرت صفیہ کے بارے میں اتنا کہا، بولے بھی نہیں زبان سے تم گڈی ہو، ایسا کہا. تو یہ کیا ہوا؟ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئیں، کہنے لگی یا رسول اللہ میری سوکن عائشہ یا حفصہ دونوں نام آتے ہیں، مجھے گڈی بولتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حفصہ نے کہا یاد رکھو تم ایک نبی کی بیوی ہو، تمہیں یہ زیب نہیں دیتا، لہٰذا دوسروں کو برے القاب سے پکارنا یہ بھی غلط ہے. اور حد سے زیادہ مذاق اور حسد. اور جو ہے ایک بھی دیکھتے ہیں ہم مجلس میں ایک دوسرے کو کان میں بات کرتے ہیں، ایسے ہوتا ہے، نہیں کرنا چاہیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی دوسرے آدمی سے جو ہے کان میں بات نہ کرے جب تیسرا ہو. اور حسد سے بھی کیا ہوتا ہے؟ ایمانی رشتہ کمزور ہوتا ہے. اس واقعے پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. ایک صحابی تھے جن کا نام تھا ظاہر ابن حرام رضی اللہ عنہ. یہ اصل میں دیہات میں رہتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لا کر ترکاری سب چیزیں دیا کرتے تھے، ہمیشہ آتے. تو ایک دن وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہوئے. داخل جیسے ہی ہوئے تو اللہ کے نبی کو نہیں پایا. تو نبی کہاں ہیں؟ بولے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں؟ بازار میں ہیں. ظاہر ابن حرام رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھونڈتے کہاں پہنچ گئے؟ مدینہ مارکیٹ میں پہنچ گئے. اللہ کے نبی نے دور سے دیکھا ظاہر ابن حرام ایک جگہ کھڑے ہو کر بیعت کر رہے ہیں، مطلب کیا کر رہے ہیں؟ خرید و فروخت کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیچھے سے جا کر ان کی آنکھوں کو کیا کر لیا؟ بند کر لیا. آنکھ مچولی بولتے ہیں، آنکھ بند کر لیا. تو ظاہر ابن حرام کہتے ہیں میرے آنکھوں پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ریشم سے زیادہ نرم ہاتھ میری آنکھوں پر پڑے، میں سمجھ گیا کہ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ تھے. اور ماشاءاللہ نبی کا سینہ جس کے پیٹھ سے لگے اس سے بڑی اور کوئی خوش نصیبی ہو سکتی ہے. تو اللہ کے نبی نے پیچھے سے ہاتھ باندھ لیا اور دور سے پکارنے لگے، زور سے پکارنے لگے، دیکھو اس کو کون خریدے گا؟ اللہ کے نبی گویا ایسا معلوم ہو رہا ہے ظاہر ابن حرام رضی اللہ عنہ کو بازار میں کھڑے ہو کر بیچ رہے ہیں. ظاہر ابن حرام رضی اللہ عنہ نے کہا یا رسول اللہ میں تو ایک بدصورت غلام ہوں، مجھے کون خریدے گا؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے ظاہر یاد رکھو تم لوگوں کے پاس کمزور ہو سکتے ہو مگر اللہ کے پاس تمہارا درجہ بہت بڑا ہے. تو ظاہر رضی اللہ عنہ اس وقت کہنے لگے میں تھوڑی دیر تک اپنی پیٹھ کو رسول اللہ کے پیٹھ سے بہت دیر تک لگنے کے لیے دیا میں، تاکہ یہ جو موقع ملا مجھے یہ موقع کبھی دوسرے موقع پر مل نہیں سکتا. تو اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. کہنا یہ ہے ایمانی رشتہ دنیا میں بھی کام آتا ہے اور خبر میں بھی کام آتا ہے. جب ہم مر جائیں گے تو ہمارے نیک لوگ دوست ہوں گے، وہ ہم سے مکمل طور پر ہمارے حق میں دعا کریں گے. اور آخرت میں بھی آتا ہے ایمانی رشتہ جو ہوگا، 2 دوست ہوں گے اللہ کی خاطر محبت کرنے والے، اللہ کی خاطر دشمنی کرنے والے. جنت میں چلے جائے گا، اللہ کے پاس جا کر بولے گا اے اللہ میرا وہ دوست نہیں مل رہا ہے جو دنیا میں تھا. تو اللہ کہے گا وہ جہنم میں ہے. وہ جنت سے نکلے گا، جہنم میں جا کر ماشاءاللہ وہ دوست کو لے کر آئے گا. حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے لوگوں دنیا میں نیک دوستوں کو زیادہ زیادہ بڑھاؤ تاکہ یہ قبر میں تمہارے لیے دعا کر سکیں اور آخرت کے میدان میں جنت میں جانے کا ذریعہ بن سکیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمانی رشتے کو مضبوط کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دلوں کو ویسے بنائے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کا تھا. صحابہ اکرام آپس میں جس طریقے سے ایمانی رشتے کو مضبوط کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان اصول و ضوابط کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جیسے یہ جمع فرمائے جنت الفردوس میں جمع فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم کو اپنے والدین کے ساتھ اپنے بھائی بہن جنت میں جمع فرمائے. اور ایمانی رشتے کو کمزور کرنے والے جتنے اسباب ہیں ان تمام اسباب سے دور رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ
مسلمہ کی حفاظت فرمائے، جہاں جہاں مسلمان پریشان ہے اللہ تعالیٰ ان کو عزت کی جو ہے دولت سے نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اسلام پر ثبات قدمی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توحید کے ذریعے دعاؤں کے ذریعے حالات کا ڈٹ کر مقابلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔